کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روحانی نظام میں جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور شیاطین کے بارے میں۔ روحانی نظام میں 360 مدارج میں سے 41 پہ فرشتے ہیں اور بقایا جو ہیں جنات ہیں۔ جیسے 12 بروج ہوتے ہیں، اسی طرح ہر برج کے ماتحت جنات، ہر سیارے کے ماتحت جنات، ان کے جو سفکس ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے جو شیپ ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے، ان کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، کلرز ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس کی تخلیقات، ان کی جو اشکال ہیں وہ لاتعداد بے شمار ہیں۔ آپ کاؤنٹلیس کریچرس ہیں جن کے بارے میں آج کا انسان مکمل طور پہ سمجھ ہی نہیں سکا، پہنچ ہی نہیں سکا۔ اسی طرح 12 بروج کے ماتحت جو ہیں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات ہیں، تو اور عناصر اربعہ کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں گے فرض کرو برج حمل کی، تو ان کے جو جنات ہوں گے، ان کی جو سفکس ہوگی وہ علیحدہ ہوگی۔ سفکس کا مطلب ہوتا ہے یعنی نام کے پیچھے میں پہچان کے لیے کوئی خاص لفظ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کے پیچھے جبریل، میکائیل، اسرافیل، حمواکیل، ایل ساتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جتنے بروج ہیں، ہر ایک برج کی جو ہے علیحدہ سے جنات، ہر درجے کا علیحدہ سے ایک جن ہے، یعنی سمجھو کہ ہر لحاظ سے ان کا اپنا ایک اسٹیٹ ہے، اپنی ایک ان کی جو نظام ہے، ان کے مطابق ان کے جو سفکس ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ جب بھی کبھی قدیم کتب کا
کو مطالعہ کیا ہوگا، اگر آپ لوگوں کے سامنے وہ آتے ہوں گے ان کے نام، تو آپ لوگ حیرت جتا ہوں گے کہ یہ نام کس طرح کا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو جو کتب میں پڑھا ہوگا تو وہ صرف 319 مائنس کر کے وہی دیکھا ہوگا، یا 41 مائنس کر کے وہی دیکھا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے جو پاس جو دوسری جو بکس اگر آ جائیں تو آپ لوگ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا سفکس جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو روحانیت ایک بہت وسیع علم ہے اور بہت وائڈ علم ہے، اس کی جو نالج ہے واسٹ ہے، اور ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر کتب میں صرف کاپی ٹو کاپی کرتے آئے لوگ، تو اسی لیے روحانیت کو وہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ جس طرح سے میں نے ٹرائنگل کو بتایا کہ ان کی جو اصل سائڈس ہیں، جو ان کے ایلیمنٹ سے متعلق ہیں، وہ کیا ہیں اور لوگوں نے بکس میں کیا لکھ دیا ہے۔ اسی طرح برج حمل جو ہے، برج حمل کی جو جنات ہوں گی، ان کے جو سفکس ہوگا اس میں نون شین، ان میں نون شین اور میم شین اور لام شین، یہ 3 سفکس ہوتے ہیں۔ اگر یہ سفکس کسی بھی نام میں موجود ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جو برج ہے، یہ برج حمل سے یا ایریز سے تعلق رکھنے والے جنات ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو ایک دوسرا مثال سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ ایک نئی قسم کی ہوتی ہے، عام لوگوں کے جو دماغ ہے اس سے جو تھنکنگ ہے اس سے اوپر ہوتی ہے، تو اسی لیے بعض کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ منازل قمری کو دیکھیں گے تو منازل قمری میں حرف الف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ لکھا ہوگا، سامنے اسرافیل لکھا ہوگا، پھر سامنے آپ کو ایک موکل جن یا موکل علوی جو ہے وہاں پہ قدیوش یا دیوش یا اس طرح کے اسماء لکھے ہوں گے، وہاں آپ کو تیش نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بروج کے حساب سے جنات کے سفکس تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اکثر کر کے جو ہے وہ 319 والا بتایا جاتا ہے۔ 319 والا یعنی وہ جو بات ترتیب ہوں۔ ایک ہوتا ہے شیطان، یعنی شیطان اسے کہا جاتا ہے جو بے ترتیب ہو، ڈس آرڈرنیس آف اینی تھنگ از کالڈ شیطان۔ آپ حدیث کریمہ میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے روٹی کھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، یعنی اٹ از آؤٹ آف آرڈرنیس ہے یا ڈس آرڈرنیس ہے، تو اسے شیطان کہا گیا ہے۔ اگر کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اس کی ترتیب سے آؤٹ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ڈس آرڈرنیس یا شیطان، اور اس کا جو ترتیب ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے شیط، یعنی وہ شیطان جو ڈس آرڈرنیس ہے اور جو ترتیب میں ہے وہ ہے شیط۔ شیط کا مطلب ہے وہ جنات جو ترتیب والے ہوں۔ تو ان کے جو اعداد ہیں وہ 319 ہیں، اور ان کا بھی تعلق مخصوص ایک برج سے اور مخصوص درجات سے ہے۔ اسی طرح جنات کے جتنے بھی قبائل ہیں، ہم جس نظام روحانی میں چل رہے ہیں وہ حرف شین سے چل رہا ہے۔ حرف شین یعنی 300 جس کے اعداد ہم بولتے ہیں شین، حرف شین کے نظام میں ہم چل رہے ہیں، چاہے وہ موجودات میں ہیں، چاہے وہ جو ہے روحانیت میں جنات میں ہیں یا شیاطین میں ہیں
یا انسان ہے یا حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ساری جو چیزیں ہیں یہ حرف شین سے چل رہی ہیں۔ حرف شین کی جو تجلی ہے اسی کے انڈر میں ہیں یہ ساری مخلوقات۔ اب ان میں سے جو ہے 41 اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو 319 درجات پہ جو ہے اکثریت جو ہے جنات کی ہے، اور جنات کی اقسام مختلف ہیں، اور ان جنات کے جو سفکس ہیں، جو پیچھے سے نام کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو ہے برج حمل سے تعلق رکھتا ہے، برج ثور سے تعلق رکھتا ہے، برج جوزا سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ان کی سفکس ڈفرنٹ ہوتی ہے، جس کے پیچھے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو اکثر کر کے لوگ جو ہیں ہر جن کو جو ہیں وہ کسی نہ کسی ان کو 319 مائنس کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ منازل قمری کی جو چیپٹر ہے، جو اس کا پیپر ہے، اس کی جو پیج ہے، وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ 319 نہیں ہے، بلکہ پھر وہاں پہ جو ہے یوش پیچھے سے ہوتا ہے۔ تو مختلف لوگوں کے لیے، مختلف امراض کے علاج کے لیے اور مختلف حاجات کو پورے کرنے کے لیے روحانی اعمال میں مختلف قسم کے جو بروج ہیں، ان کے جو جنات ہیں، ان کے موکلات ہیں، یا ان کے جو فرشتے ہیں، ان سے جو ہے روحانی استمداد لوگ لیتے ہیں، جنہیں ایوان بولتے ہیں، موکلات بولتے ہیں، جنات بولتے ہیں، یا جو ہے اسے فرشتہ یا ملائک بولتے ہیں۔ تو یہ مختلف اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کے جو سفکس ہیں ان میں جو ہے تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک ہی سفکس ہمیشہ نہیں ہوتے، بلکہ سفکس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جیسے کہ کسی کا نون اور شین سفکس ہوتا ہے، یعنی نش ہوگا پیچھے سے، اور کسی کو جو ہے میم اور شین ہوگا، کسی کو لام اور شین ہوگا، تو اس طرح سے جو ان کے نام ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ اگر کسی کتب میں، قدیم کتب میں دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ دراصل ان بروج سے متعلقہ جنات کو یا موکلان کو وہ لوگ لکھتے تھے قدیم کتب میں، تاکہ ان سے جو ہے وہ روحانی استمداد طلب کرتے تھے۔ تو اس طرح سے مختلف جو زبانیں ہیں، مختلف جو کتب ہیں روحانیت کے معاملات میں، ان سب میں فرق ہوتا ہے، اور ان کے کاموں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی کا کام سحر و جادو کو ختم کرنا ہوتا ہے، کسی کا کام جو ہے نظر بد کو توڑنا ہوتا ہے، کسی کا کام جو ہے علم جو سحر و جادو دفن ہوتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے، اور کسی کو شفائے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ جتنی بھی دنیاوی حاجات ہوتی ہیں ان کے متعلق ان کے جو امورات ہیں، معاملات ہیں، وہ ان سے علیحدہ الگ الگ سے ملے ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ جو ہے برسات برسانے والا ہے، کوئی ہوا چلانے والا ہے، کوئی پیغام پہنچانے والا ہے، کوئی جو ہے رزق بانٹنے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی ولایت کے راستے پہ چلانے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ جتنی بھی دنیا کے اندر معمولات اور مصروفیات ہیں سب کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سب کے اوپر جو ہے جنات بھی ہیں۔ تو ان جنات کی پہچان ان کی جو ایک ہوتی ہے سفکس، جب تک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو ہمزاد کی سفکس کا پتہ چل جائے تو وہ صحیح طریقے سے اس کو کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، لیکن اگر سفکس اس کا صحیح نہیں ہے
تو وہ سفکس اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ یا قوم ہمزاد حاضر شو کرے گا تو ساری جو قوم آئے گی تو اس کی کیا حالت کرے گی، کیونکہ کوئی بڑیا ہے، کوئی نائی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی جو ہے چائے پکانے والا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی کیا ہے، تو اسی طرح سے پوری قوم کو وہ بلاتے ہیں۔ اب جب کہ وہ جو علماء تھے وہ صرف ایک ہی اس کو ہمزاد کو بلاتے تھے۔ اب یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک عالم کے اور ایک عام آدمی کے عمل میں۔ عام آدمی جو ہے وہ صرف ایک جو ہے ہمزاد کی جگہ پہ پوری ہمزادوں کو بلائے گا، ایک جن کی بجائے پوری جنات کو بلائے گا۔ اور جو عالم ہوتا ہے، جس کو صاحب بصیرت عالم بزرگان دین ہوتے تھے، وہ اسی ایک چیز کو بلاتے تھے جس میں ان کا کام ہوتا تھا۔ یہ روحانیت میں یہ بڑا فقدان جو ہے آج کے دور میں، وہ بڑا فقدان یہی ہے کہ لوگوں کو روحانیت کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے اور شوق زیادہ ہے۔ یعنی جو ٹھیلا لگا رہا ہے وہ بھی عامل ہے، جو گاڑی بنا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی عامل ہوں، اور جو عام آدمی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں عامل ہوں۔ تو عامل اور عالم پہلے روحانیت کے علم کو سمجھا جاتا ہے، بعد میں اس پہ ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں جتنے بھی ہمارے بزرگان دین تھے، جیسے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 13.5 سال جو ہے مجاہدہ کیا تھا، پھر وہ تنہائی میں جاتے تھے، جنگلات میں، قبرستانوں میں۔ حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت حاصل کر لی تو بعد میں اس نے 13.5 سال جو ہے جنگلات میں جو ہے وہ اس نے جو ہے ریاضت کی تھی۔ تو تمام بزرگان دین کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے ان لوگوں نے علم حاصل کیا، بعد میں جو ہے وہ ریاضت کی طرف آئے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔